إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سب سے پہلے اس تاخیر پر معذرت چاہتا ہوں کہ کراچی کی ٹریفک کے مسائل آپ جانتے ہیں تو ہمیں بھی وہی لاحق تھے بہرکیف اللہ رب العزت کی ہر طرح کی حمد و ثنا جس نے آپ حضرات کی زیارت کا موقع دیا اور اس سلسلے میں اپنے دوست اور اپنے بھائی صادق بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور یہ نشست قائم ہوئی ہم یہاں مل بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حقت محبتی دل متجالسین فیہ جو بندے میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی یعنی ان سے میں ضرور محبت کروں گا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لے پوری دنیا مل کر بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا پابند نہیں کر سکتی لیکن یہ جو توحید کا مسئلہ اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے ملنا اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرے کو دیکھنا اتنا محتم بشان اور عظیم الشان مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے ایک حق اپنے اوپر فرض کر لیا کہ جو بندے میرے لیے مل بیٹھیں گے اس بیٹھنے کا مقصد کوئی دنیا داری نہ ہو بلکہ دین ہو میری باتیں سننا اور سنانا
تو ایسے بندوں پر میری محبت فرض ہو جاتی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا مل بیٹھنا اسی حدیث کے تناظر میں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا مستحق بنا لے. جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے یہ تھوڑی سی قابل غور ہے. فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے اور سیدھے ہو گئے، اس پر استقامت اختیار کر لی اور تا حیات اس عقیدے پر قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے. یہ رب سے توحید ربوبیت ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے توحید الوہیت، یہ الہ سے ہے، معبود، عبادت کی توحید. اور ایک ہے توحید ربوبیت، یہ رب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور اس کو رب ماننے کی توحید. اور ایک ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، جو اس کی صفات ہیں ان کی، اور جو اس کے افعال مبارکہ ہیں ان سب کی توحید. یہ ساری اقسام سمجھنے کے قابل ہے کیونکہ بات ہمارے عقیدے کی ہے اور عقیدے کی صحت ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے اور گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے. یہ جو آج جو قسم ہمارے سامنے ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کو رب مان لیا، اور ثم استقاموا، پھر اس ربوبیت پر ڈٹ گئے، جم گئے، اس بنا پر اپنے آپ کو سیدھا کر لیا اور استقامت اختیار کر لی. یہ اس آیت کریمہ کا پہلا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کو رب ماننا بظاہر یہ ایک جملہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. اس میں کیا اشکال؟ بچہ جانتے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن نہیں، یہ حقیقت میں ایک بہت بڑا منہج ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، مرنے کے بعد جو پہلا امتحان ہے اور جو پہلا سوال ہے وہ ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو آج ہم اسی سوال کی تیاری کرتے ہیں جواب دینے کی. پہلے اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے جو سوال قبر میں کرنے ہیں وہ پیپر آؤٹ کر دیے. چاہتا تو قبر میں وہ پیپر سامنے آتا، وہاں بڑی مشکل ہوتی، مگر وہ ذات ارحم الراحمین ہے، اس نے یہ پرچہ ابھی سے ہمیں عطا فرما دیا کہ پڑھ لو اور تیاری کر لو. سنن نسائی کی حدیث ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ہم ایک جنازے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور قبرستان میں قبر کھودی جا رہی تھی اور میت پڑی ہوئی تھی. اچانک نبی علیہ السلام رو پڑے اور بہت روئے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ حتی بل ثرا، آپ کے آنسوؤں سے جو سامنے مٹی تھی قبر کی وہ بھیگ گئی. اس قدر زار و قطار آپ کے آنسو رواں ہیں کہ وہ مٹی بھیگ گئی. اور پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا، لمثل ھذا فاعدوا، کہ اس گھر کی تیاری کر کے آنا. تو یہ ایک تیاری کا مرحلہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور قبر کا پہلا سوال اسی آیت کریمہ کے تعلق سے ہے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون؟ اس سوال کو آسان نہ سمجھے کہ یہ تو سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، وہاں جواب دے لیں گے، ہماری تیاری کمپلیٹ ہے. نہیں، ربوبیت میں 3 چیزیں ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسے بنیادی طور پر ان 3 چیزوں کو پہچاننا ضروری، ورنہ قبر میں جواب وہی دے گا جس کو اللہ توفیق دے.
اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مت مار دے گا. وہ جو کہیں گے نا ہا ہا لا ادری، یہ ہا کلمہ تعجب ہے عربی لغت میں. تعجب کر رہے یہ سوال تو بہت آسان ہے، دنیا میں بار بار اس کا تکرار ہوتا تھا، لیکن اس وقت جواب کیوں نہیں بن پا رہا ہوں اسے. یہ ہا ہا یہ کلمہ تعجب، جیسے من نبی ہو کہ تیرا نبی کون ہے، ہا ہا لا ادری، کوئی کلمہ تعجب کہ میں اس نبی پر تو دیوانگی کی حد تک یعنی کہ عشق اور محبت کرتا تھا، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، قصیدے پڑھتا تھا، نعتیں پڑھتا تھا. جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اس جواب کے پیچھے ایک منہج ہے. تو مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. لیکن اتنا کافی نہیں، یہ جواب دینے کے لیے ایک تمہید، ایک محنت اور ایک بڑا دقیق فہم ضروری. تو عرض کر رہا ہوں کہ ربوبیت میں 3 چیزیں. ایک ہی عقیدہ کہ اللہ تعالی ہی میرا اور پوری کائنات کا خالق ہے، یہ اس بات. ساتھ ساتھ نفی کو جوڑ دو تاکہ بات اور پختہ اور پکی ہو جائے کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. جس جس کی خالقیت کے دعوے کیے جاتے ہیں میں اس کا انکار کرتا ہوں. صرف اللہ میرا خالق ہے، اللہ ہر شے کا خالق ہے. یہ بڑی ایک سائنسی دنیا، لوگوں نے چاند پہ کمندیں ڈال لی، مریخ تک جانے کا پروگرام بن رہا ہے. ایک چھوٹا سا چیلنج اللہ کے پیغمبر نے کیا تھا، حدیث میں موجود، اس کو پورا کر دو. تم اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے ہو، مکر کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، اس چیلنج کو پورا کر کے جواب دے دو، ہمارے منہ بند کر دو. الا فلیخلقوا ذرہ ولیخلقوا شعیرا. جن جن کو اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں سب کو اکٹھا کر لو اور ان سے کہو کہ ایک ذرہ بنا کر دکھا دو. چھوٹی سی چونٹی کے معنی میں بھی ہے یہ ذرہ، اور شعیرہ اناج کا دانہ، صرف ایک دانہ بنا کر دکھا دو. یہ چیلنج موجود ہے، 1500 سال گزر چکے اور قیامت تک موجود رہے گا. یہ بڑے بڑے جو ارباب شعور ہیں ان سے کہو اس کو قبول کر لو. ایک ذرہ جو ایک اناج کا دانہ بنا کر دکھا دو تاکہ اسلام کا رد کر سکیں. لیکن نہیں، پوری دنیا مفلوج ہے، تمہارے افکار مفلوج ہیں، تمہارے عقیدے مفلوج ہیں. تو ربوبیت میں اس بات اور نفی کے ساتھ یہ 2 چیزیں اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لو کہ ہم سب کا رب یعنی خالق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں. اس عقیدے میں اللہ کی رضا ہے کہ میرا بندہ مجھے خالق مانتا. سلیمان علیہ السلام کے دور کی چیونٹی نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے خالق ہونے کا واسطہ پیش کیا تھا، وسیلہ پیش کیا تھا. بارش نہیں برس رہی اور زمین میں پانی اتنا گہرا ہو گیا رسائی ممکن نہیں رہی. لاؤ لشکر لے کر نکلے بارش کے لیے، اور جو مقام طے تھا دعا کرنے کے لیے وہاں پہلے سے چونٹی موجود تھی. چونٹی جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، رب تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر، اس کی حیت قضائی اور اس کے جو زبان سے الفاظ نکل رہے تھے اور اس کے یہ سر میں کوئی دماغ نامی چیز ہے یا نہیں، اس میں کیا اس کا عقیدہ تھا، کیا اس کی فکر تھی، یہ سب محفوظ رکھا اور ہمیں بیان کیا. فرآ نملۃ، چونٹی کو دیکھا سلیمان علیہ السلام نے، مستلقیۃ علی ظہرہا، وہ اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی، پشت کے بل، اور رافعۃ ببعض قوائمہا الی السماء،
اور جو اس کی چھوٹی چھوٹی ہاتھ پاؤں تھے انہیں وہ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے، چہرہ اس کا آسمان کی طرف ہے اور کمر زمین سے ٹکی ہوئی ہے. یعنی چونٹی کو معلوم اس کا عقیدہ ہے کہ مجھ پر اگر کوئی مشکل آئے گی تو مشکل کشائی کرنے والے زمین میں دفن نہیں ہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر رب تعالی. اور الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنی عن سقیاک. اے اللہ ہم تیری مخلوق ہے، تو ہمارا خالق ہے. یہ واسطہ پیش کیا. نبی علیہ السلام کی ساری دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی نام، کسی نہ کسی صفت یا کسی نہ کسی فعل کے واسطے کے ساتھ. اور دعا میں سب سے قبولیت وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ ہے. تو چونٹی نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے خالق ہونے کا واسطہ پیش کیا. انا خلق من خلقک، تو ہمارا خالق، ہم تیری مخلوق ہیں. ولیس بنا غنی عن سقیاک، اور پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اور جو کہ خالق تو ہے تو تجھ سے ہی یہ عرض کرنی ہے، تجھ سے ہی پانی مانگنا ہے، ہمیں عطا فرما. سلیمان علیہ السلام چونکہ یہ بولیاں سمجھتے تھے، چونٹی کی دعا سمجھ گئے اور فرمایا کہ ارجعوا لقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، لوٹ چلو. بارش موسلا دھار برسنے والی، یہ نہ ہو کہ راستے بند ہو جائے، سیلاب آ جائے اور گھر تک پہنچنے کے راستے نہ ملے، فوراً لوٹ چلو. تم سے قبل یہ چونٹی دعا کر چکی اور اللہ نے قبول کر لی. ایک جانور کی دعا، چھوٹی سی چونٹی. تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس کے خالق ہونے کا واسطہ دیا. تو پوری قوت سے اگر توحید ربوبیت ٹھوس طریقے سے اپنانا چاہتے ہو تو پوری قوت سے اپنے اندر یہ دو عقیدے پہلے راسخ کر لو کہ ہمارا خالق اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. پوری قوت سے دونوں کا اجر ملے گا. یہ دین اسلام کی سماحت ہے. جو عقیدہ آپ کا مثبت شکل میں ہے اس کا بھی ثواب ہے اور جو منفی روپ ہے اس کا بھی ثواب. دیکھیں جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے دو کلمات کا ذکر کیا اور میں کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے جو تم پڑھو گے جب قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں تولے جائیں گے تو دونوں بڑے بھاری ہوں گے. وہ دو کلمے تحمید اور تسبیح کے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں دو چیزیں، ایک اللہ کی حمد اور ایک اس کی تسبیح. حمد جو ہے یہ مثبت عقیدہ ہے، اللہ ہر تعریف کا مستحق ہے کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے. اپنے سارے ناموں میں، ساری صفات اور افعال میں وہ کامل و اکمل ہے، لہذا وہ ہر تعریف کا مستحق ہے. اور تسبیح جو ہے یہ منفی عقیدہ، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کسی فعل میں کوئی اس کا مشارک نہیں ہے، اور دونوں کو تولا جائے گا، آپ کے اس بات کو بھی اور آپ کی نفی کو بھی، دونوں کو وزنی قرار دیا. اس لیے جب بھی توحید کی بات آئے تو یہ ایک تربیتی نقطہ ذہن میں رکھیں، اس کو اپنے اندر سمو لیں نفی اور اس بات کے ساتھ. پاکستان میں ایک جماعت ہے، ابھی سعودی عرب میں ان پر پابندی لگی، وہ توحید اس باطن بیان کرتے ہیں، نفی سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دو مگر یہ قبر ہیں، یہ مزار ہیں، ان کی نفی نہ کرو، ان کی تردید نہ کرو، کہیں وہ مزاروں والے ٹوٹ نہ جائیں. بھئی یہ جوڑ توڑ کیسا ہے جہاں توحید کی اساس نہ ہو؟ یہ عقیدہ تو ابو جہل اور اس کی کمپنی نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. ابو طالب کو بھیجا، جاؤ جا کر ہماری سفارش کرو کہ تم توحید بیان کرو، ٹھیک ہے، اپنے رب کی دعوت دو، ٹھیک ہے، ہم نہیں روکیں گے اور کوئی سازش نہیں کریں، لیکن ہمارے بتوں پر تنقید نہ کرو. مانا اس باتی توحید بیان کرو اور نفی نہ کرو، منفی نہیں. توحید صرف اثباتاً، نفیاً نہیں.
فرمایا کہ یہ سورج اور چاند میرے ہاتھوں میں رکھ دو، پھر بھی میں اس نفی سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ توحید مکمل ہوتی ہی نہیں جب تک نفی شامل نہ ہو۔ آپ کے دل میں اگر اقرار ہو کہ اللہ ایک ہے تو کیا توحید پوری ہے؟ نہیں، زبان پر اقرار ہے اور دل میں تصدیق ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید پوری نہیں ہے۔ اور اگر آپ پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، سجدہ، رکوع، نماز، قیام، قرات اور جناب صدقات اور قربانی اور نذر و نیاز سب اللہ کے لیے آپ کرتے رہے، اسی پر آپ کا خاتمہ ہوا کہ مکمل توحید ہے؟ نہیں، خالی اقرار سے، خالی تصدیق سے اور خالی عمل سے، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنے سے توحید پوری نہیں جب تک اس زمین پر موجود ہر شرک کا انکار نہ کرو، جب تک غیر اللہ کی نفی نہ کرو، اس وقت تک توحید مکمل نہیں۔ اب دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ یعنی آغاز ہی نفی سے، لا حرف نفی، کیا معنی اس کا؟ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا عقیدہ نفی سے شروع ہو رہا ہے، اور الا اللہ اس بات، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی کوئی معبود نہیں۔ لوگوں نے اگر بنا لی ہیں تو وہ جھوٹے اور باطل، یعنی عقیدے کا آغاز ہی نفی سے ہو رہا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ نفی بجا لائی جائے، اور یہ ربوبیت کا معنی، پہلا معنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ نفیاً و اثبات یہ عقیدہ اپنے دلوں میں راسخ کر لو، ذہنوں میں اس کو بٹھا لو، جب یہ اس عقیدے کا استقرار ہوگا تو قبر میں جواب دینے کے قابل ہوں گے، کچھ قابلیت شروع ہوگی۔ یہ ربوبیت کا پہلا معنی۔ دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یعنی اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہمیں یہ مخلوقات کو، بلکہ پیدا کرنے کے بعد ایک ایک ذرے کو اپنی ملک بنا کے رکھا ہے، اپنی بادشاہت۔ وہ ذرہ ہو یا آسمانوں کی وسعت ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب کا مالک اللہ ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ کسی غیر اللہ کو ایک ذرے کی ملک اور ایک ذرے کا اختیار حاصل نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، جن کو پکارتے ہو تم، وہ کھجور تو کیا، کھجور بڑی چیز ہے، گٹھلی تو کیا کھجور کی، وہ بھی بڑی چیز ہے۔ اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، تمہارے سارے معبود اس دھاگے کے بھی مالک نہیں۔ یہ عقیدہ بڑا اہم ہے کہ خالق نے خلق کر کے اپنی مخلوق کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پوری ملکیت، پورا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا، تو وہ مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اور اس کا مالک ہونا یہ ہمیشہ کے لیے، اس جہاں کا مالک بھی وہی ہے، اگلے جہاں کا مالک بھی وہی ہے۔ اس جہاں میں تھوڑا سا بندوں کو اختیار دیا ہے چند مسائل میں، مگر وہ اختیار بھی اس کی مشیت کے تحت ہے۔ جو اس کے امر ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک امر قدری اور ایک امر شرعی۔ امر قدری تقدیر کے فیصلے، اس میں کسی کو اختیار نہیں، کون کب پیدا ہوگا کسی کو اختیار نہیں، یہ اللہ کی مرضی۔ کون کب مرے گا کسی کو اختیار نہیں، اللہ نے لکھ دیا اس کے مطابق۔ کتنا جیے گا نوشتہ تقدیر کے مطابق، کب مرے گا کہاں مرے گا اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی اس میں ایک ذرے کا تجاوز نہیں کر سکتا۔ کتنے دانے کھائے گا، کتنے گھونٹ پیے گا، سب لکھا ہوا ہے، کوئی بندہ اس میں ایک ذرے کا تجاوز نہیں کر سکتا۔ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، سب لکھا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امر قدری ہے۔ امر قدری میں کسی بندے کو اختیار حاصل نہیں۔ مجھے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، ساری بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، سارے شر کو دفع کرنے کے لیے، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات کی جو مکمل ہے، جن میں کوئی نقص نہیں، اور وہ ایسے کلمات ہیں کوئی نیک ہو یا بد ہو
وہ ان سے تجاوز نہیں کر سکتا. ایک سرے منہ بھی، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی، نہ آگے نہ پیچھے. یہ کلمات قدریہ ہیں، اس کی تقدیر کے فیصلے. جو اس نے لکھا وہ ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اس کی مشیت ہے. دوسرا امر شرعی. امر شرعی بھی اللہ کا ہے. شریعت بنانا، نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. شریعت ساز بھی اللہ ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، وہ بھی اللہ. اس میں اختیار دیا، یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا. جس کو چاہو اختیار کر لو. انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں اتاری، دعوت بھیجی، اپنی راستہ سمجھا دیا، اور بندوں کو اختیار دیا جس راہ کو چاہے منتخب کر لو. اب بندے جو راستہ منتخب کرتے ہیں، وہ راستے کا انتخاب اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، اس کی مشیت سے. یہ دنیا اللہ کا کارخانہ ہے، اور اس کارخانے میں صرف اللہ کی مشیت نافذ ہے، اس کے فیصلے نافذ. اختیار ضرور دیا، لیکن بندوں کا جو بھی اختیار ہے، جو وہ پسند کریں گے، جس راہ پر چلیں گے، ان کا وہ چلنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے. ایسا وہ مالک ہے. اور قیامت کے دن کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں ہوگا قیامت کے دن. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو سب سے آخری شخص جہنم سے نکالا جائے گا، بالکل اس کا بدن ختم ہو چکا، کوئلہ بن چکا، قد انتحش، کوئلہ بن چکا. جہنم نے جلا جلا کر اس کو کوئلہ بنا دیا. نکال کے اس کو نیچے ڈالا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ سب سے خوش نصیب انسان سمجھے گا کہ پورے معاشر میں سب سے خوش نصیب میں ہی ہوں. ایسا ایسا وہ بن رہا ہے. جب وہ تیار ہو گیا، سامنے جہنم، جہنم کے شعلے لپک رہے ہیں اس کی طرف. سامنے جہنم کھڑی. اب وہ کیا دعا کرتا؟ رب اصرف وجہی عن النار بعزتک لا اسألک غیرہا. یا اللہ، بس تجھ سے ایک دعا ہے، سوال ہے، میرا چہرہ جہنم سے ہٹا دے، پھیر دے بس. وعزتک، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، لا اسألک غیرہا، اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں، بس چہرہ پھیر دے میرا. اس سے کیا ثابت ہو رہا؟ کوئی بندہ اپنی مرضی سے چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا، اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ کا امر نہ ہو. والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا. ایسا مالک ہے، حرکت نہیں کر سکو گے، گردن نہیں گھما سکو گے. یہ اس کی ملکیت. تو اس کے مالک ہونے کو ماننا، یہ اس بات ہے. اور نفی کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. تو اس عقیدے کو بھی نفیاً و اثباتاً اپنے دل میں بٹھا لو. یہ قبر کی تیاری ہو رہی ہے، اپنے دل میں بٹھا لو اسے نفیاً و اثبات، کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں. اس نے اس دنیا کو خلق کر کے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا. سارا نظام اس کے ہاتھ میں، ساری دنیا اس کی مملوک ہے، اور وہ مالک ہے. اس کے مالک ہونے کو ماننا، یہ توحید ربوبیت کے تحت ہے، اور کوئی مالک نہیں. اور تیسرا جو نقطہ ہے ربوبیت سے متعلق، رب اللہ سے متعلق، ہمارا رب اللہ ہے، تو یہ ماننا کب مکمل ہوگا؟ جب تیسرا نقطہ کہ وہ خالق ہے، نمبر 1، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، وہ مالک ہے، نمبر 2، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اور نمبر 3، جب وہ مالک ہے تو پوری کائنات پر، خواہ وہ کائنات ارضی ہو یا کائنات سماوی ہو، اسی کا امر چلے گا، اسی کا فیصلہ، اس کی تدبیر، اس کا تصرف. یہ اس کی ملک ہے، اور اس کی ملک میں ایک بارش کا قطرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرے گا، ایک ذرہ بھی نہیں بنے گا، ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکے گا اس کی مرضی کے بغیر. یہ ساری کائنات اس کی ملک، اور ایسا مالک ہے ایک ایک ذرے پر اس کا کنٹرول ہے، اس کا تصرف ہے، اس کا فیصلہ نافذ ہے، اور اس کے امر سے جو کچھ ہوگا ہوگا، جو حرکت ہوگی اس کے امر سے ہوگی. یہ ہے اللہ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کا تصرف. پوری کائنات، کسی اور کا تصرف نہیں، کسی اور کا تصرف نہیں.
کسی میں مشکل آئے تو کس کے کنٹرول میں؟ اللہ تعالیٰ کے. اس مشکل کو کون ٹالے گا؟ اللہ رب العزت. اب اگر میں یہ کہتا رہوں کہ میرا مشکل کشا فلاں، نعرے لگاؤں فلاں مشکل کشا، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، تو قبر میں جب سوال ہوگا، یہ تو قبر کی تیاری میں فیل ہو گیا. اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے جب تک ربوبیت کے تعلق سے آپ کا عقیدہ صاف نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسا متصرف ہے پوری کائنات کا، اس کی تدبیر چلتی ہے کہ وہ رزق دیتا ہے. اگر میں کہوں فلاں داتا ہے، یعنی ایک اکثریت اس اعتبار سے بد عقیدی کے شکار، کسی کا کوئی داتا، کسی کا کوئی مشکل کشا، کسی کا کوئی گنج بخش، کسی کا کوئی حاجت روا تقسیم کر رہے. بچے کہاں سے ملتے ہیں؟ فلاں درگاہ سے. شفا کہاں سے ملتی ہے؟ فلاں دربار سے. اولاد کہاں سے ملتی ہے؟ فلاں دربار سے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ قبر کی تیاری میں ناکام ہیں. جو قرآن جو عقیدہ پیش کرے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہنے والے کون ہیں؟ ہر شخص نہیں ہے، دعوے دار بے شمار ہیں، مگر جب دلیل کی باری آئے گی اکثریت ناکام ہو جائے گی. اس لیے قرآن نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. زیادہ تر لوگ ایمان لانے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں. مشرک زیادہ تر لوگ، یعنی کلمہ کو ہیں اور شرک کرتے ہیں. بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا سچا فہم دیا، اور یہ سچا فہم ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ کو رب کہا اور رب مانا ان تین عقیدوں کے ساتھ، ربوبیت کے سارے تقاضوں کے ساتھ کہ خالق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اور تصرف اللہ کا ہے، اس کے سوا کسی کا تصرف نہیں. جب تصرف کی بات آئے گی، روزی دینا، شفا دینا، اولاد دینا، مشکلات کو حل کرنا، بگڑی بنانا، یہ سارے کام اللہ کے. اگر ان کاموں کو آپ نے تقسیم کر رکھا ہے تو ربوبیت کے امتحان میں آپ ناکام ہیں، بالکل ناکام. کامیابی کیا ہے؟ اس کی صحیح نہج پہ تیاری کرو. نبی علیہ السلام نے اسی بات کے تحت ایک کلمہ ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں. وہ پورا کلمہ قبر کی تیاری. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمانا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس کو، لذت کو، ذائقے کو چکھ لیا، جو راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کو رب مان کر. جو قبر کا پہلا سوال مر ربو کا، اور راضی ہو گیا اسلام کو اپنا دین مان کر. دوسرا سوال ما دینوں کا، اور راضی ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر. اور تیسرا سوال من نبیوں کا. بالکل پوری جو ایک قبر کا پرچہ ہے اس کی تیاری اس کلمے میں موجود. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھتا رہے ایک سچے فہم کے ساتھ، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی. ہم سب کا یہ مطمع نظر ہے کہ ہمیں ایمان کی حلاوت ملے. ایمان اوپر اوپر نہ ہو، بلکہ تمام تر لذتوں کے ساتھ ہمارے دل میں رچ بس جائے. تو اس کو رچانا ہے، بسانا ہے، اور دل کی دنیا میں اس کو آباد کرنا ہے. تو پھر یہ نسخہ موجود ہے جو تین چیزوں کو مانے اور مان کر راضی ہو جائے. سبحان اللہ. راضی ہونے سے کیا مراد؟ یہ راضی ہونا ہی تو قبر کی پوری تیاری. راضی ہونے کا معنی میرا رب اللہ اور بس، کوئی رب نہیں، کوئی مشکل شاہ نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، کسی کا تصرف نہیں، کسی کا قبضہ نہیں، صرف اللہ میرا رب ہے. اس پر ایسا راضی ہو کہ بس کر لے، اسٹاپ لگا دے، بس کوئی نہیں آگے، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی زندہ، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. اس پر راضی ہو جائے. میرا اسلام، میرا دین اسلام ہے، اس پر راضی ہونا کیا معنی؟ اسلام میرا ایک نظام حیات. دنیا میں بہت سے افکار ہیں، بہت سے نظام ہیں، اور بہت سی دعوتیں ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں. میرا کسی سے کوئی سروکار نہیں، میرا دین اسلام ہے، بس اس پر راضی ہو جائے.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اس پر راضی ہو جائے. بڑے دعوے دار ہوں کہ میری بات مانو، میری اطاعت کرو، فلاں امام، فلاں برادری، اور فلاں باپ دادا، فلاں آبا اجداد، اور جناب فلاں پیر و مرشد، اور فلاں امام، اور نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو جائے. اور رسول ماننے کا پہلا معنی اطاعت کرنا. وہ میرے مطاع ہیں جن کی میں اطاعت کروں گا، جن کی فرمانبرداری کروں گا، اس پر راضی ہو جائے. یہ قبر کی تیاری. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد الرسول، جو شخص یہ کلمات کہتا رہے، وہی بات ہے، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، اور اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر. جو یہ کہتا رہے، اس کا کیا صلہ اللہ کے ہاں؟ فرمایا کہ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت ہی ہے وہ. یہ شوق دلایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو. یہ دین کی برکت ہے کہ دین نے ہمارے دامن کو پکڑا ہوا ہے، ہم بھی اس کو تھام لیں. یہ ایک تشویق ہے، ترغیب ہے کہ جس عمل پر جنت ملے گی اس کو اختیار کرو. اور تھوڑا سا رک کر غور و فکر کرو، اس چھوٹے سے کلمے پر جنت کے وعدے کیوں ہیں؟ اس میں وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ ہماری کامیابی کی بنیاد ہے. یہ جو قبر کا سوال ہے، ظاہر ہے کہ یہاں کی کامیابی ہر جگہ ہی کامیابی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے بہت رویا کرتے، بہت روتے. کسی نے ایک دن سوال کیا کہ انت تذکر الجنت والنار ولا تبکی، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اس قدر نہیں روتے. جنت کی آیتیں آتی ہیں، جہنم کی آیات آتی ہیں، اس قدر نہیں روتے. تو قبر کو دیکھ کر کیوں روتے؟ فرمایا کہ جب کسی قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ، کہ قبر جو ہے وہ قیامت کی پہلی گھاٹی. من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی. اور وہ قبر، تو قبر جو ہے وہ قیامت کی پہلی گھاٹی. جو یہاں کامیاب ہے وہ کامیاب ہوتا جائے گا، اور جہاں ناکام ہے ہمیشہ ناکام. اس لیے یہ تیاری ضروری ہے یہاں کامیابی کے لیے. اچھا، یہ مر ربو کا توحید ربوبیت ہے. اس میں توحید الوہیت بھی ہے اور توحید اسماء و صفات بھی. دیکھو، جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے. قرآن کا پہلا آرڈر سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. یا اللہ کیوں عبادت کریں؟ تیری عبادت کیوں کریں؟ بہت سی دعوتیں ہیں، فلاں کہتے میری عبادت کرو، فلاں کہتے میری عبادت کرو، تیری عبادت کیوں کریں؟ میں کہ الذی خلقکم، کیونکہ اللہ تمہارا خالق ہے. یہ دعویٰ صرف اللہ کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا ہے. باقی جتنے بھی لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں ان میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا معبود پوری دنیا کا خالق ہے. اداس رحم کرتے ہیں کہ پوری کائنات کا ایک ذرے سے لے کر آسمانوں تک سب کا خالق اللہ ہے، سب کا خالق. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا خالق ہے. مانا توحید ربوبیت جو ہے وہ دلیل ہے توحید الوہیت کی. اس کو معبود مانو، اس کو الہ مانو، کیونکہ اس کو تم خالق مان چکے ہو، رب مان چکے ہو. اور جو رب ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے، عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے. تو ربوبیت الوہیت بھی. پھر ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات. وہ رب ہے، اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق، الحنان، المنان، الرحمن، الرحیم، یہ سارے نام جو ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے، صفت ربوبیت سے. تو اس لیے ایک ایسی ایک بنیاد آپ کو دی گئی کہ پوری توحید اس کلمے میں سمو گئی. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ،
اللہ کو رب کہا، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں، اپنے آپ کو اس پر سیدھا کر لیا، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ یہ سارے معنی علماء اور محدثین نے کیے ہیں کہ وہ اکیلا وحدہ لا شریک لہ ہے، اکیلا رب ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کے شریک نہ ہونے پر پوری طرح جم گیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اسی عقیدے پر وہ قائم رہا۔ اس کو اگر پھیلاتے جاؤ گے تو بہت پھیل جائے گا۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو رب مان لے اور نماز نہ پڑھے، اس نے رب مانا؟ کیوں؟ جس کو رب مانا ہے اسی نے نماز فرض کی، تو یہ کیسا رب ماننا ہے کہ رب تو مانتے ہو نماز نہیں پڑھتے؟ مانا رب نہیں مانا آپ نے، رب مانا ہے، مال بھی ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، حج نہیں کر رہا۔ حج کس کا فرید ہے؟ اللہ رب العزت کا، جس کو رب مان چکے۔ وعیدیں موجود ہیں، استطاعت کے باوجود اگر حج نہ کیا، وعیدیں موجود، اس کے باوجود اگر نہیں کرتا، وہ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعجب ان بندوں پر مسجد کے پڑوس میں مسجد میں نہیں آتے، مالدار ہیں حج کرنے نہیں آتے۔ کہتے ہیں اصل معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بدبخت میرے گھر میں آئے، چاہتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، اس کو دور رکھا ہوا، پیسہ دیا ہوا بے داعش ہے، لیکن اس کو گھر جانے کی توفیق نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا ایک گھر ہے جو پاک باز ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بندے میرے گھر میں آئے۔ اس سے بڑی شقاوت کیا ہوگی؟ اذانیں سنیں، تکبیریں سنیں، مسجد کا پڑوس ہے اور مسجد میں حاضری نہ دے، مالدار ہے اور بیت اللہ نہیں جا رہا حج کرنے کے لیے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، روزے نہیں رکھ رہا، تو پھر رب مانا اس نے؟ اس ربوبیت میں پورا دین سما سکتا ہے، کہ پورا دین اللہ کی شریعت ہے۔ جس کو رب مان لیا، اب اس کی شریعت کو بھی دل و جان سے قبول کر لو۔ تو یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بڑا اس کا وسیع معنی، ہم نے کچھ اشارے آپ کو دیے ہیں، بڑا وسیع مفہوم، جو آگے اس کا اجر ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے، کب؟ جب ان کی موت کا وقت آئے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! حالانکہ موت کا جو گھڑی ہے، موت کا وقت ہے، یہ ایک بڑی مشکل گھڑی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تتمنوا الموت فإن حول المطلع شدید، کہ موت کی تمنا مت کیا کرو، مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا، یہ منظر بڑا شدید ہے، ناقابل برداشت۔ اور اگر موت کے فرشتوں کی رفاقت ہو، وقت موت آ گیا، فرشتے ساتھ، اور صرف ساتھ نہیں ہیں بلکہ ساتھ بشارتیں دے رہے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تو خوف کرو نہ غم کرو۔ یہ دو بشارتیں بڑی عظیم بشارتیں۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے، جو آگے تم جا رہے ہو نا، جو آگے جو سفر تمہارا شروع ہو چکا، یہ سفر بے خوف ہے، بے خطر ہے، کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ تم کو قبر کا عذاب ہوگا، نہ محشر کی تنگی ہوگی، نہ کوئی جہنم کی سزا ملے گی، بالکل بے خوف۔ تم نے ایسا عقیدہ اپنایا، ایسا عقیدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو رب مانا پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے فہم کے ساتھ، ساری جزئیات کے ساتھ۔ تو اتنی بڑی بشارت، اللہ تخافوا، کوئی خوف نہیں، تم بالکل بے خوف ہو چکے، تمہارا مستقبل محفوظ ہے، تمہارا مستقبل اللہ کے ہاتھوں میں ہے، کوئی خوف نہیں۔ اور ولا تحزنوا، حزن غم کا تعلق ماضی سے، اور کوئی غم بھی نہ کرو، جو پیچھے چھوڑا ہے نا اس کا غم بھی نہ کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں خلیفہ ہوں تمہارا، تمہارے اہل و عیال میں۔ مرتے ہوئے بچوں کا فکر ہوتا ہے، ان کا کیا بنے گا، کون ان کی نگرانی کرے گا، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بیوی، میرے والدین، کون ان کی حفاظت کرے گا؟ میں اکیلا کفیل ان کا دنیا سے جا رہا ہوں۔ ولا تحزنوا، وہ غم نہ کرو، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کا تعلق زمانہ ماضی سے، جن کو چھوڑ کے جا رہے ان کا غم نہ کرو، ان کی جو نگہداشت ہے
اس نے کہ سے میں تیرا خلیفہ ہوں، میں تیرا خلیفہ ہوں، میں ان کی کفالت کروں، بہتری کروں. کس لیے؟ اس لیے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو نے مجھے رب مانا. جب مجھے رب مانا ہے تو ربوبیت کا جو صلہ ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، وہ صلہ تجھ تک محدود نہیں ہے، وہ تیرے جو پیچھے اہل و عیال ہیں ان تک بھی ان کی برکات پہنچیں گی. ان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا، وہ بے آسرا نہیں ہے. اللہ ان کا نگہداشت، ان کا نگران، ان کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت. اس لیے بہت سے واقعات کتاب و سنت میں بیان ہوئے. وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، وہ طویل قصہ ہے. ایک بستی سے گزرے اور بھوک سے نڈال تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اس بستی والوں سے کھانا طلب کریں، ضیافت طلب کریں، مہمان نوازی حق ہوتا ہے. چلے گئے، بستی والوں نے ضیافت دینے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا. وہاں سے نکلنے لگے تو ایک خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی، علی وشک السقوط، گرنے والی تھی، بالکل کمزور، ابھی گری ابھی گری. انہوں نے کہا موسیٰ رکو، اس دیوار کو بناتے ہیں. اس دیوار کو بنا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں تاکہ مضبوط ہو جائے. کون؟ مزدور نہیں، بلکہ ایک اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام. خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک قول ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اختلاف ہے بہرحال، یعنی گویا دو نبی اس دیوار کو بنا رہے ہیں. جب خضر علیہ السلام نے اس قصے کی وضاحت کی، اس کی تعبیر پیش کی، وہ کیا تھی؟ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. یہ دیوار جو تھی یہ اس شہر کی، اس بستی کے دو یتیم بچوں کی دیوار تھی. فکان تحت کنز لہما، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا اور لٹیرے بدماش آ کے لوٹ لیتے. بچوں کا نقصان ہوتا ہے، پھر بچوں کا کفیل کون ہوتا؟ یہ اللہ کی تدبیر تھی، ان کی دیوار مضبوط ہو جائے. وجہ کیا ساری؟ وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، باپ نیک ہو تو اس کا فائدہ اس تک محدود نہیں ہے. دنیا میں چلا گیا، اللہ اس کی اولادوں کا، اس کے مال کا محافظ، اور اللہ حفاظت کر رہا ہے. اپنے دو نبیوں کو مامور کیا کہ ان دو یتیم بچوں کی دیوار کو بناؤ، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، موحد تھا. اس طرح کے واقعات اور آپ کو ملے گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے دور خلافت میں. ایک خاتون جس کے ساتھ 3-4 بچے تھے، اس نے آواز دی انہیں. آپ نے نہیں سنا، یہ مروت کے خلاف ہے کہ رستے میں بات کرنا، وہ بھی کسی خاتون سے. آپ چلتے رہے، آپ کی ایک شان تھی. وہ خاتون پھر زور سے چیخی، عمر میری بات سنو، انا بنت خفاف ابن ایمال غفاری، میں خفاف ابن ایمال غفاری کی بیٹی ہوں، میری بات سنو. آدھی دنیا کا فاتح قدم وہیں پر رک گیا، واپس مڑے، جا کے اس کی بات سنی، جا کے بات سنی اس کی، اور فوراً جو بیت المال کا جو خزانچی یا مدیر مالیات اس کو بلا لیا اور کہا کہ ایک طاقتور اونٹ لاؤ اور اس کے دونوں طرف 2 بورے ہوں، ایک بورے میں اناج ہو اور ایک میں کپڑے ہوں، اور بیچ میں درہم و دینار نقدی لے کر رکھ کے لاؤ. کیونکہ مال کی فراوانی تھی. وہ گئے اور لے کر آ گئے. اس عورت سے کہا اقتادی، اس کو لے لو، اونٹ لے جاؤ، اور اس کے ختم ہونے سے پہلے عمر سے رابطہ کر لینا. جب دیکھو کہ یہ راشن ختم ہو رہا ہے، یہ کرنسی ختم ہو رہی ہے، تو اس سے قبل مجھ سے رابطہ کر لینا. عورت خوش ہو گئی اور وہ اونٹ لے کر چلی گئی. ساتھیوں نے کہا اس خاتون کو آپ نے زیادہ نواز دیا، بہت دے دیا اس کو. تو پھر آپ نے وہ حقیقت حال واضح کی. اس نے مجھے روکا اور کہا کہ عمر، باپ بھی چلا گیا اور شوہر بھی چلا گیا اور یہ بچے میرے ساتھ رہ گئے، کوئی کفیل نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، بچے رول رہے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں، بچے ضائع ہو جائیں گے، مر جائیں گے یہ بھوک اور افلاس سے. تو آپ نے اس کو یہ دیا اور کہا کہ یہ کیوں دیا، اس کی بات کیوں سنی. بات ہے کہ ایک قلعے کی فتح میں ہم شریک تھے اور اس کا باپ بھی شریک تھا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا.
دشمن اوپر تھا، ہم نیچے تھے، اور وہ تیر پہ تیر برسا کر ہمیں نقصان پہنچا رہے تھے۔ اس کے باپ نے ہمت کی اور قلعے کی فصیل کو کود کے اندر داخل ہو گیا، مار بہت پڑی، زخموں سے چور ہو گیا، مگر اندر سے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازہ کھلا، لشکر اسلامی داخل ہوا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس پورے قلعہ کی فتح میں اس کے باپ کا کردار تھا۔ جب باپ نیک ہو، اس طرح توحید کا خادم ہو اور سچا فہم رکھنے والا ہو، تو اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت کرتا ہے، اس شخص کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم نے خوف کرنا ہے آگے آنے والے حالات کا۔ تمہاری قبر کی زندگی بھی کامیاب ہے، پھر حشر کی زندگی بھی کامیاب ہے، حساب میں بھی تم کامیاب ہو، آگے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اور ولا تحزنوا، وہ جو پیچھے چھوڑ کر آئے اس کا کوئی غم نہیں، ہم اس کے کفیل۔ یہ جنگ احد کے بعد جناب جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اگلے دن بڑا ایک پریشانی اور ایک غم زدہ چہرہ ان کا۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پڑھ لیا، کہا کہ جابر کیا پریشانی؟ کہا کہ میرے والد عبداللہ شہید ہو گئے، عبداللہ شہید ہو گئے، اور پیچھے ان کی 9 بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی 9 بیٹیاں، ان کی کفالت میں نے کرنی، اور والد پر قرضہ بھی تھا، پتہ نہیں کتنے ٹن کھجوروں کا قرضہ، وہ میں نے ادا کرنا، کیسے ادا ہوگا؟ بچیوں کی کفالت کون کرے گا؟ اور کھجوروں کی کٹائی کا وقت آ چکا، اور قرض خواہ یہ گھر کے چکر لگا رہے ہیں، بار بار اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں، ہمارا قرض یاد رکھنا، پھل پک چکا ہے، کٹائی کا وقت آ چکا، ہمارا قرض یاد رکھنا۔ تو کس کا ادا کروں، کیسے ادا کروں؟ قرضہ بے شمار ہے، اور باغ کی کھجوریں آمدنی بالکل محدود سی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے نا، فرمایا کہ کھجوریں اتار لو، کٹائی کر لو، اور ہر نوع کی کھجور الگ ڈھیر لگا دو، ہر قسم الگ الگ ڈھیر لگا دو، اور ان ڈھیروں کو کپڑے سے ڈھانک دو۔ جب سارا کام کر لو، قرض خواہوں کو بلا لو اور مجھے بھی بتا دو۔ سارے قرض خواہ آ گئے اور سخت اور ترش باتیں کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام تشریف لے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر ان قرض خواہوں کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ تو یہ اس نے ہمارے ساتھ ایک کھیل کیا کہ اللہ کے نبی کو بلا لیا تاکہ قرض ادا نہ ہو اور ہم بول نہ سکیں۔ کانم اغرو بھی لگتا تھا کہ مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ آپ تشریف لے، ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور کہا کہ ایک ایک کو اندر بھیجتے جاؤ، ایک ایک کو بھیجتے گئے۔ ابھی تمہارا کتنا قرض ہے؟ جی 2 ٹن۔ آپ وہ جو سا پیمانہ تھا اس سے بھر بھر کے ناپ کے دے رہے ہیں، اس کو دیا، دوسرا آ گیا اس کو دیا، تیسرا اس کو دیا، حتیٰ کہ سارے قرض کا فارغ ہو گئے۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک ہی ڈھیر سے سب کا قرضہ ادا ہو گیا۔ میری خواہش یہ تھی کہ ساری کھجوریں ختم ہو جائیں، ڈھیر ختم ہو جائیں، گھر ایک کھجور نہ جائے، لیکن والد کا قرض اتر جائے۔ وہ ایک ہی ڈھیر سے فارغ ہو گئے، ایک ہی ڈھیر سے۔ اور اس پر جب کپڑا اس کا ہٹایا گیا تو جوں کا توں تھا، ایک کھجور بھی کم نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل، نبی برحق، یہ آپ کا معجزہ، سارے قرض خواہوں کو ادا کیا اور ایک کھجور بھی کم نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مجاہد جو توحید کی خاطر قربانیاں دینے والے جان قربان کر دی، جناب عبداللہ بن جابر کے والد نے جان قربان کر دی، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ اور اللہ کس طرح ان کے اہل و عیال کا کفیل، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، ان کے پوتوں کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جو سلسلہ جو ایک عقیدے کا اور توحید کی مضبوطی کا، یہ بہت دور تک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ چنانچہ جناب عبداللہ ان کا قرضہ ان کے بیٹے نے سارا چکا دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ عبداللہ بہت نیک تھے، متقی پرہیزگار۔ یہ واحد وہ صحابی جن کا یہ منفرد واقعہ جنگ احد میں، نبی علیہ السلام نے جابر کو بلایا اور کہا، اے جابر تم کیوں پریشان ہو؟ اپنے والد کی شہادت پر
ان اللہ تکلم اباک کفاح، کل تیرا باپ شہید ہوا، اللہ تعالی نے تیرے باپ کو سامنے بٹھا کر روبرو باتیں کی، سامنے بٹھا کر۔ کیا تقویٰ ہوگا، کیا تعلق باللہ ہوگا، کیا اللہ کی خشیت ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہوگی، کیا اس کے عقیدے کا فہم ہوگا، کیا اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کا فہم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے بٹھا کر باتیں کی، اور بات ایک ہی کی کہ عبداللہ مجھ سے کچھ مانگ لو، طلب کر لو۔ عرض کیا کیا طلب کروں؟ جنت کی نعمتیں میرے سامنے ہیں اور کوئی کمی نظر نہیں آتی، نہیں کچھ طلب کرو۔ یا اللہ طلب ایک ہی ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، جس راستے سے آیا ہوں تیرے پاس شہادت دے کر اپنی جان قربان کر کے، اسی راستے سے دوبارہ آؤں۔ وہ راستہ بڑا لذیذ ہے، تیری راہ میں شہادت، تو دنیا دوبارہ قائم کر دے، اسی راہ سے دوبارہ تیرے پاس آؤں اپنی جان قربان کر کے۔ یہ دین پر جان قربان کرنا، اتنی اس میں لذت ہے، اتنا انشراح قلبی ہے اس میں کہ دوبارہ آنے کو جی چاہتا۔ فرمایا نہیں، یہ ہماری تقدیر کے فیصلے محکم، جو شخص آ گیا دوبارہ نہیں جائے گا، دوبارہ نہیں جائے گا۔ لیکن ایک ان کا مقام اللہ تعالیٰ کا روبرو باتیں کرنا، یہ صحابہ کا کردار، ان کی عظمت دیکھیں۔ یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کے بندے، نفوس قدسیہ، نبی علیہ السلام کے شاگرد، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے، چند سال قبل اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض فماقاتهم عربهم وعجمهم، اللہ رب العزت نے زمین والوں کو دیکھا، یہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا قصہ ہے، زمین والوں کو دیکھا، ہر شخص نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہر فرد کو دیکھ کر اللہ کو غصہ آ گیا، الا بقایا اہل الکتاب، کچھ اہل کتاب جو ایک ہاتھ کے پوروں پر گنے جا سکتے ہوں، وہ کچھ باقی تھے جن کے پاس منہج تھا اور تورات و انجیل کی تعلیم تھی، وہ اس پر قائم تھے۔ باقی ساری دنیا ماقاتہم عربہم وعجمہم، عربی ہو یا عجمی ہو، سب نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کا غضب نازل ہونے کی حجت ان پر قائم ہو چکی تھی، اللہ چاہتا اپنا عذاب برسا کر ان کو تہس نہس کر دیتا۔ یہ چند سال قبل کا قصہ ہے، اور چند سالوں میں کیا انقلاب آ گیا، اسی آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ یعنی چند سال کا غصہ، عذاب نازل کرنے کی حجت قائم ہے، اور چند سالوں میں کیا ان کی تربیت ہوئی، کیا تربوی خطوط اور نقوش تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے آوازیں بھیج رہے، کیسے کیسے لوگ تیار ہوئے، اللہ سامنے بٹھا کر باتیں کر رہے ہیں۔ سعد بن معاذ شہید ہوئے، سعد بن معاذ، یہ جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ والے قصے میں ان کی شہادت ہوئی، اور اللہ نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام، ھذا العبد الصالح تحرکت العرش، اس اللہ کے نیک بندے پر، اس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ وشاہد لہ 70,000 من الملائکہ، اللہ نے 70,000 فرشتے بھیجے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ یعنی چند سالوں میں کیا انقلاب آ گیا، اور سعد کی صحبت اللہ کے نبی کے ساتھ 4 سال تھی، کیا سیکھا، کیا اپنایا، کیا عقیدے کی اصلاح کی، ربوبیت اور الوہیت کو سمجھا، رچ بس گیا یہ عقیدہ۔ صرف 4 سال کی صحبت، اللہ کا عرش ہل گیا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی۔ سعد بن معاذ کی والدہ اپنے بیٹے کی جدائی پر بڑی ملول رنجیدہ، ان کے آنسو نہیں رک رہے، رو رہی ہیں صدمے میں، اور آپ کو خبر دی گئی کہ سعد بن معاذ کی والدہ بڑا رو رہی۔ فرمایا کہ اللہ یرقع دمع ام سعد، سعد کی والدہ کے آنسو کیوں نہیں تھمتے، کیوں نہیں رکتے؟ دو اس کو جا کر خبر دو، ایک بشارت دو، ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، تیرا بیٹا قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جس کو دیکھ کر اللہ ہنسے گا، وہ پہلا شخص ہوگا سارے اولین و آخرین میں، وہ پہلا شخص ہوگا جس کو دیکھ کر اللہ ہنسے گا۔ کیسی تیاری تھی، کیسا ایمان تھا، کیسی تربیت تھی، کیسا عقیدہ تھا، اور کیسی توحید تھی۔ یقیناً اسی روش پر ہم کو چلنا ہے۔
تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. نہ کوئی خوف ہے، کوئی اندیشہ آگے کے حالات کے تعلق سے، اور نہ کوئی غم ہے جن کو پیچھے چھوڑا ہے. خوش ہو جاؤ جنت کے وعدے کو لے کر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہوں گے. یہ ولایت اور دوستی ہمیشہ قائم رہے گی، قائم تھی اور قائم رہے گی اس عقیدے کی برکت سے جس کا آغاز امر میں ذکر ہوا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ. اس عقیدے کی برکت سے کہ تم کامیاب ہو، تم شاباشی کے مستحق ہو. ہم تمہارے دوست تھے اور دوست رہیں گے، دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اس جنت میں داخلے کے بعد تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی، جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی، جو خواہش ہوگی وہ تم کو ملے گی، وہ تم کو حاصل ہوگی. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری خواہش یہ ہو کہ جنت میں کھیتی باڑی کروں، کوئی باغ اگاؤں، کوئی فصلیں اگاؤں، مجھے ملے گا؟ ہاں ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ ایک ہی دن بیج کاشت کرو گے اسی لمحے وہ بیج پیدا ہو جائے گا، جنت کے میوے تمہارے سامنے آ جائے. یعنی وہ زراعت سے اس کو محبت تھی. ایک صحابی کو لگتا ہے یہ انصاری ہے، اس کو اس قدر زراعت سے محبت ہے تو یہ کو انصاری لگتا ہے. جو چاہو گے ملے گا. میں زراعت بھی کرنا چاہو تو کرو گے، لیکن جو کاشت کرو گے اس لمحے وہ بیج پیدا ہو کر جنت کے میووں کی لائنیں لگ جائیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو طلب کرو گے وہ ملے گا، جو طلب کرو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا. سامنے خوشے لٹک رہے ہیں، انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے، انگور آ جائے گا، اٹھ کے توڑنے کی ضرورت نہیں، سامنے پہنچ جائے گا. اور اگر نیت بدل گئی کہ میں سیب کھاؤں، وہ انگور سیب بن جائے گا. اس کو منہ میں ڈال لیا اور نیت انار کھانے کی ہو، وہ سیب انار بن جائے گا. جو چاہو گے ملے گا اور ہمیشہ ملتا رہے گا. ایسا ملے گا کہ اضافہ ہوتا رہے گا، کمی نہیں ہوگی. اور آخری جو نعمت وہ کیا ہے؟ نزل من غفور الرحیم. یہ مہمان نوازی اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ نزول کا معنی، مہمان نوازی کا معنی جو علماء اور مفسرین نے، محدثین نے بیان کیا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کی زیارت کا. جنت ملے گی اور سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی زیارت. حدیث میں ہے کہ 2 بار ہوا کرے گی، ایک بار جب تم فجر کی نماز پڑھتے ہو اور دوسری بار جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو. اس میں فجر اور عصر کی اہمیت بھی ہے. ان نمازوں سے غافل نہ ہو، ان کو بڑی ایک مستعدی سے ادا کرو، ان کے اوقات کو اپنے دھیان میں رکھو اور ان کو ضائع نہ کرو. فجر کا اور عصر کا وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ دیدار کرائے گا. یہ اس وقت کا دیدار ان نمازوں کی اہمیت کی دلیل، اور یہ سب سے بڑی نعمت. لا يلتفتون الى شيء من نعيم الجنہ ما داموا ينظرون الیہ. جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنتی جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے. یہ حور و قصور اور میوے اور پھل اور یہ نہریں سب بھول جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت قائم رہے گی. جمعے کے دن دیدار ہوا کرے گا، ایک بازار لگے گا، اس بازار میں جنتی جائیں گے اور اللہ اپنا دیدار جو ہے وہ عطا فرمائے گا. جنتی صرف مردوں کو، عورتوں کو نہیں. یعنی عورتوں کے لیے پردہ جنت میں بھی ہے، وہ مردوں کا بازار ہوگا. عورتیں نہیں جائیں گی، وہ اپنے گھروں میں محصور ہیں، وہاں بھی ان کے لیے پردہ اور حجاب ہے. خواتین کو چاہیے کہ اس حجاب کے معاملے کو سنجیدگی سے لیں. یہ بے پردگی، بے حیائی، یہ انتہائی تباہ کن ایک سودا ہے. وہاں بھی عورتوں کے لیے پردہ اور حجاب ہے، مر جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ زیادتی ہو گئی، ایک چیز مردوں کو ملی عورتوں کو نہیں مل رہی. نہیں، مرد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کے نور اور حسن میں اضافہ ہو جائے گا. اپنے گھروں کو آئیں گے، ان کی عورتیں انہیں دیکھیں گی اور ان کو دیکھ کر ان کے حسن اور ان کے نور میں بھی اضافہ ہو جائے گا. جتنا اضافہ ان کو ملا اللہ کی توفیق سے اتنا اضافہ ان عورتوں کو بھی مل جائے گا، اور یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. یہ رحمان کی مہمان نوازی، کوئی مہمان نوازی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. الہ العالمین ہمیں قیامت کے دن
اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دینا. گناہگار ہیں، ممکن ہے وہاں نہ جچیں، لیکن تیرے بندے ہیں یا اللہ، اور تیری توحید کی علمبرداری اپنی طاقت کے مطابق کر رہے ہیں. جنت کی نعمتوں میں تیرا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے. یا اللہ اس گناہگار کو اور آپ سب کو اپنے دیدار کی لذت سے ہم دیدار فرما دینا، اپنا دیدار عطا فرما دینا، اپنے چہرے کا زیارت جو ہے وہ عطا فرما دینا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.